لوگ اس پر کیا کہتے ہیں. ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا, نکل آئے گا. کتنا ٹائم؟ 5 بجے آف. 5 تو بج گئے ہیں. میں بتا دوں گا آپ سے ابھی ڈسکس کر کے. ایک کام کیجئے, کامنٹس آج کے سیشن کے بارے میں کون سی بات آپ کے خیال میں ایسی ہے جس سے آپ ایگری کرتے ہیں اور وہ آپ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں, وہ, اور کوئی اگر سوال ہے, کویسچن, تو وہ آپ یہ 2 چیزیں, اپنا نام اور ای میل ایڈریس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ویکلی نیوز لیٹر میں نے شروع کیا ہے جس میں یہ آئیڈیاز فردر ڈسکس کرتا ہوں, آپ اگر چاہیں کہ وہ آپ کو ای میل کیا جائے تو اس صورت میں اس کے نیچے اپنا ای میل ایڈریس, مگر خدا کے لیے بہت صاف صاف, کیونکہ وہ ڈاکیے والے پتے کی ہمیں عادت ہے, وہ بیچارہ محلے والوں سے پوچھتا ہوا آ جاتا ہے. ای میل میں یہ نہیں ہوتا, وہ باؤنس ہو جاتا ہے. بہت صاف صاف لکھ دیجئے. جی یہ 7 جو سٹیجز ہیں نا, یہ اقبال کے ہاں سے میں نے دریافت کیے تھے. اقبال کے ہاں پہلے 3 سٹیج مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے. وہ پھر کبھی ہمیں جب اقبال کو ڈسکس کرنے کا موقع ملا تو میں آپ سے تفصیل سے اس میں جاؤں گا. کن کا؟ ہاں, لیکن اس کا میں نے نہیں غور کیا. البتہ یہ میں نے ضرور غور کیا ہے کہ ڈیتھ 63 سال سے ذرا سا پہلے ہو گئی تھی, اور ان کی اپنی دعا ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ, اور پہلی کتاب انہوں نے جب لکھی تھی تو اس کے آخر میں, سوری, لیکن پھر 5 بج چکے ہیں اور پھر وہ بات تفصیل میں چلی جائے گی. مجھے آپ لوگوں کے کامنٹس چاہیے اور ای میل ایڈریس چاہیے. باقی چیزیں انشاءاللہ ای میل پر رائٹ بھائی کے توسط سے اس سینٹر میں ڈسکس ہوتی رہیں گی. آفٹر تھاٹس, تاثرات, کوئی اور خیال آیا ہو ان چیزوں پر بات میں, یا کوئی سوال نیا اٹھا ہو؟ اسپیسیفائی نہیں ہوئے کہ ان کا کیا رول ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہے The Bell's Toll, اس میں ایک کتاب کا نام ہے, اس میں 3rd ون ایکسٹریم رائٹ کے اوپر جو ہے, یہ ہے ریکال آف دا مارچنگ بانگے طرح. ابھی اس ہینڈ آؤٹ پر آتے ہیں. یہ میں ابھی آپ لوگوں کے حوالے کرنے والا ہوں, آج اسی پر بات کریں گے. اچھا, ایک تو تارڑ صاحب نے اسپیسیفائی ہوئے, اور جس زمانے میں تارڑ صاحب آئے وہاں ہم کو اشفاق احمد صاحب بھی ملتے ہیں. جی, اور ان کا بھی بڑا پہلے کام ہے. بالکل بالکل بالکل. جی ہاں. پھر وہ بامبے والا رول آ گیا. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی میں شخصیات کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں, جو ہی آپ ان کو پہچانتے ہیں اور ان کے میسج کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, تو ان کی مدد سے پھر بلا مبالغہ کئی 100 لوگ اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اب جیسے میں اگر طارق صاحب کا ذکر کر رہا ہوں تو یقیناً اس زمانے کے پھر اور جتنے بھی رائٹرز ہیں, اشفاق احمد ہیں, انور مقصود ہیں, فاطمہ سریا بجی ہیں, بانو قدسیہ ہیں, واصف علی واصف بہت بڑا اور بہت اہم نام میں سمجھتا ہوں, بہت ہی اہم. یہ سب لوگ ایک نئی روشنی میں سامنے آئیں گے آپ کے. یہ پرسنالٹیز وہ ہیں جو انہیں کنیکٹ کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کی ان کو میں نے ایک تو اس لحاظ سے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں ہر طبقے میں پاپولیرٹی کے لحاظ سے یہی نمبر 1 بنتے ہیں.
اچھا دوسری بات یہ کہ جب یہ پہچاننے کے بعد آپ ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پھر کچھ انٹریکیٹ پیٹرنز عجیب و غریب نظر آنے لگتے ہیں. ذرا سا ہم آج کے موضوع سے ہٹ جائیں گے. اگر میں نے طارق صاحب پر تفصیل سے بات کی, شاید اس ہینڈ آؤٹ کے بعد یہ بات زیادہ آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکے گی. اس دن وہ لا الہ اور الا اللہ پر بات ہوئی تھی. بنیادی طور پر یہ ہم سمجھ لیں کہ مسلمان قوم وہ عجیب و غریب قوم ہے کہ جس کے کلمے اور ایمان کا اقرار لا الہ سے شروع ہوتا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. میں نے جہاں تک دنیا کے دوسرے مذاہب کو دیکھا ہے, مجھے مثال نہیں ملی, ممکن ہے کہ کہیں پر ہو, کہ جو بیسک آپ کا ایمان کا جس پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جو کلمہ ہے وہ شروع ہو رہا ہو لا الہ سے اور پھر الا اللہ پر جا رہا ہو. اور صوفیوں نے اس پر بہت کام کیا ہے کہ یہ دو مرحلے ہیں جن سے انسان باری باری گزرتا ہے. مشرکین مکہ کا اختلاف الا اللہ پر تو نہیں تھا, لا الہ پر تھا. اس لا الہ کے بغیر الا اللہ شرک تھا. اسی طرح اپنی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک میر تقی ہوئی پچھلے زمانے میں اور ہمارے یہاں تارڑ, یہ دو لوگ وہ نظر آئیں گے جو لا الہ وہ والا کہہ رہے ہیں جو آپ کو الا اللہ کے قابل بنائے. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو, انہوں نے تو کشکا کھینچا, دیر میں بیٹھا, کب کا ترک اسلام کیا. آپ کی تہذیب کی جتنی اچھی چیزیں ہیں ان کو وہ کفر سے وابستہ کر رہے ہیں. سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے, کچھ ہسٹوریکل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ بظاہر ان لوگوں کے ہاں ہمیں کفر نظر آتا ہے. اس کفر پہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہ سرکشی والا نہیں ہوتا, بلکہ وہ آپ کو الا اللہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت یہی ہوتا ہے کہ جنرل سوسائٹی اس سے کوئی اچھا اثر لے رہی ہوتی ہے بجائے برا اثر لینے کے. تو اس پر ہم پھر آگے بات کریں گے. ایک پورا سیشن شاید ہو سکتا ہے پچھلے 20 سال پر. اس 20 سال میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کا ابھی تک جن کی تباہ کاریوں کا ہمیں احساس نہیں ہوا ہے. جب ہم ان کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں گے تو پھر نظر آئے گا کہ واقعی اس میں مستنصر حسین تارڑ ایک بڑا اہم کام کر رہے تھے, اور اس کام کو کرنے کا وہی طریقہ تھا جس طرح سے وہ کر رہے تھے. ایک ہنٹ اس ہینڈ آؤٹ پر آنے سے پہلے, یوں ہی یہ 2007 والا پیریڈ شروع ہوا ہے. تارڑ صاحب جو کہتے تھے کہ میں کبھی حج کا سفر نامہ نہیں لکھوں گا, وہ حج کر آئے اور اتنا موٹا انہوں نے حج کا سفر نامہ لکھا ہے, جس پہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا فیڈ بیک ملا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے لیے لکھا ہے, اس لیے اس میں میں فیڈ بیک پتا ہی نہیں کر رہا. ان کے پہلے سفر نامے کا نام ہے نکلے تیری تلاش میں, نعت کا مصرع ہے. اور ابھی پچھلے مہینے فون پہ ان سے بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب جو میں ایک ناول لکھ رہا ہوں, بہت ذہین جو ان کے ناولس کا سلسلہ ہے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہے, تو اس کا نام میں قافلہ ہائے رنگوں کو رکھوں تاکہ وہ مصرع پورا ہو جائے. اب بیچ میں سفر نامے ہیں, مناظر قدرت کی اپریسیشن ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے. اب وہ ایک سلسلہ خود بخود اگر ایک نعتیہ مصرے کے پہلے حصے سے دوسرے تک بریکٹ ہو رہا ہے, چیزیں بدل جاتی ہیں نا. نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگو بو, تو پھر اس سے پہلے والی بات جو بین السطور آ رہی ہے وہ کیا ہے, آیا کائنات کا مانیے دیر یا اب کی. تو آئیے اس
ہینڈ آؤٹ پر آتے ہیں. یہ جو آپ لوگوں کے سامنے اب میں پیش کرتا ہوں, بلکہ یہ میں رکھتا ہوں اور یہ آپ سب لوگ اس کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں. اب ہماری اس پوری اسٹڈی کی بنیاد یہ بات آ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اور جو ہمیں نظر آتی ہیں, ان کے علاوہ کچھ اور فورسز بھی کام کر رہی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان کی وجہ, ان کو سمجھنے کے لیے ہم یہ جاننے پر مجبور ہیں کہ کوئی بھی چیز میں اتفاقاً نہیں ہوتی ہے, اس میں کچھ خدا کی مرضی شامل ہو سکتی ہے. سب کے پاس آگے ہیں ہینڈ آؤٹس, پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میری کتاب ہے دی ریپبلک آف رومی, اے ناول آف ریالٹی. یہ اس کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا بنیادی خاکہ اس ہینڈ آؤٹ پر ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اکتوبر 2006 کی بات ہے. ایک دن اچانک صبح یہ میرے سامنے بات آئی سوچتے سوچتے کہ اقبال کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جس پہ بڑے سیمینارز وغیرہ ہوئے ہیں, بڑی اس پر کنٹروورسیز ہیں, اس کتاب کے ان میں 7 لیکچرز ہیں, اور ان کی جو سب سے بڑی شعری تصنیف ہے, جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے, جاوید نامہ, اس کے بھی 7 چیپٹرز ہیں, اور یہ دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں. جاوید نامہ پر نوبل انعام یافتہ لوگوں نے بھی دیباچے لکھے ہیں, اس کے 16-17 زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں, مگر یہ بات کسی نے اب تک نوٹ نہیں کی تھی. یعنی جاوید نامہ کا پہلا چیپٹر آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اس پر جو آپ کو فلسفیانہ نقطۂ نظر سے بحث کرنی ہو تو وہ پھر ریکنسٹرکشن کے پہلے لیکچر میں ملے گی. پھر میں نے غور کیا تو ریکنسٹرکشن کے آخر میں انہوں نے جاوید نامہ کا ذکر کیا, اور جاوید نامہ کے آخر میں فٹ نوٹ ڈالا ہوا ہے کہ ریکنسٹرکشن پڑھ لو, لیکن کسی نے یہ میچ نہیں کیا تھا. مزید اس پر یہاں سے یہ کام شروع ہوا. کام میں نے پھر یہ کیا کہ اقبال کی تمام کتابیں جس ترتیب میں انہوں نے لکھی ہیں, اس ترتیب میں نے ان کو شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کیا. تو تب مجھے جا کر اندازہ ہوا کہ اس میں تو کچھ پیٹرنز موجود ہیں جو کنسسٹنٹ ہیں. یعنی جہاں پر بھی 7 اشعار کی نظم ہے تو اس کا ایک ایک شعر اسی ترتیب میں جا رہا ہے جو جاوید نامہ کے 7 چیپٹرز ہیں. اب جاوید نامہ کیا ہے کہ مولانا روم اقبال کو لے کر آسمانوں کی سیر پر نکلتے ہیں. 7 منزلوں سے وہ گزرتے ہیں, جن میں سے 6 سیارے ہیں, 7ویں جنت ہے, اور اس کے آخر میں پھر اقبال خدا سے ملتے ہیں. تو وہ جو سفر ہے, جہاں پر بھی 7 اشعار کی نظم ہے وہاں وہی سفر چل رہا ہے. جہاں 7 نظموں کا کوئی سیٹ ہے وہاں پر پھر وہی سٹیجز چل رہے ہیں. اس طریقے سے ایک میپ بن گیا پورے کلام اقبال کا. اور اس کے 1 سال بعد تقریباً پھر جا کر میں نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ جو پیک مومنٹس آ رہے ہیں جو پچھلی دفعہ آپ سے ڈسکس ہوئے تھے, ان کی بیسس پہ یہ جو 7 سٹیجز بن رہے ہیں یہ بھی انہی کے مطابق ہو رہے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا. یہ آئیے 7 سٹیجز پر. مون, انکوائری, پہلا سیارہ
जावेद नामा में है चांद, दूसरा है मरकरी, तीसरा वीनस मार्स, चौथा पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, और उसके बाद फिर बियॉन्ड दी स्फीयर्स, आसमानों से परे। इनके लिए ये नाम मैंने तजवीज किए हैं रिपब्लिक ऑफ रूमी में, जो इनके आगे लिखे हुए हैं। मून इंक्वायरी का स्टेज है, यानी जावेद नामा आपके यहां पढ़ा है एनसीई में, आप इसको अगर पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि वो पूरे जो उस चैप्टर का खुलासा है वो एक लफ्ज में कहें तो इंक्वायरी है। मरकरी में डिस्कवरी हो रही है। ट्रांसेंडेंस का मतलब है अपने आप से ऊपर उठना, इसको आप अशरफुल मखलूकात समझ लें। फिर फ्रीडम, एक्शन, एक्सपेंशन, क्रिएशन। ये पूरा सिस्टम अगर आपने बहुत आसान अल्फाज में समझना हो तो जो इकबाल की बच्चों की नज़में हैं सबको याद हैं, कितनी है टोटल? बांगे दरा में कितनी है? 7 हैं। जिस तरतीब में वो बांगे दरा में रखी गई हैं वो एक स्टोरी बन रही है जो बुनियादी तौर पर वही कहानी है जो जावेद नामा की है। पहली नज्म कौन सी है बच्चों की बांगे दरा में? वो सब इकट्ठी हैं। उनमें से पहली है एक मकड़ा और मक्खी। वहां पर क्या हो रहा है? खुशामद। सबको पता है नज्म, वो कहानी अगर किसी को नहीं पता तो बता दें ताकि हम जल्दी से रिकैप कर लें। सबको पता है? अच्छा, खुशामद हो रही है, मगर खुशामद का मतलब क्या है कि मक्खी जैसी नहीं है, मकड़ा उसे वैसी बयान कर रहा है जैसी वो नहीं है मगर होना चाहती है। तो वो अपनी हकीकत को छोड़कर मकड़े के वहम में आबाद हो गई है, इसलिए फना हो गई है। ठीक है? इसका अगर आपने सही तरीका देखना हो कि फिर इससे बचा कैसे जाए तो अगली नज्म में नजर आता है एक पहाड़ और गुलहरी। कहा गुलहरी ने सुनकर ये मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। ठीक है? बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है ना? लेकिन दूसरी तरफ ना वो पहाड़ को बुरा कह रही है ना अपने आप को, बल्कि वो एक बैलेंस में रख रही है चीजों को और कह रही है कि नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ठीक है? अब ये तो सब बराबर हो गए, हर चीज से खुदा की हिकमत पैदा है। लेकिन अगली नज्म एक गाय और बकरी में, गाय जब इंसान को बुरा भला कहती है तो बकरी कहती है कि कद्र आराम की अगर समझो आदमी को कभी बुरा ना कहो, कि जंगल को उसने जो है इतनी खूबसूरत चरागाह बना दिया है, उसने दुनिया को सजाया है। लिहाजा ये दुरुस्त है कि हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, जैसे कि गुलहरी कह रही है, मगर उन तमाम मखलूकात में से एक मखलूक ऐसी है जिसको खुदा ने इख्तियार दिया है कि वो दुनिया को अपनी मर्जी से बदल डाले। लिहाजा उस पर फर्ज है कि वो अपने से छोटों पर रहम करे। तो ये अशरफुल मखलूकात का कॉन्सेप्ट आ गया एक गाय और बकरी में। अब यहां तक अशरफुल मखलूकात का जिक्र हुआ है, मगर इंसान अभी तक कहीं आया नहीं है इन नज़मों में। ठीक है ना? अगली नज़्म में इंसान आ जाता है, बच्चे की दुआ। ये बच्चा गाय का तो नहीं है, इंसान का है।
اب وہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ فرشتوں جیسا ہو جانے کی، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے وغیرہ. ٹھیک ہے، روشنی بن جانے کی دعا مانگ رہا ہے نا. وہ دعا پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں وہ بچے کی دعا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ اگلی نظم کون سی ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اگلی نظم ہے ہمدردی. وہ جگنو کون ہے جو کہہ رہا ہے اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا؟ یہی دعا مانگی تھی نا بچے نے، اور بچے نے کہا تھا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. یہ جگنو کیا کر رہا ہے؟ ہمدردی. ٹھیک ہے، مگر یہ بلبل کون ہے؟ تمام صوفی شاعری میں، ہمارے تمام ادب میں پرندے سے مراد ہمیشہ ہماری روح ہوتی ہے. یہ آپ کی اپنی روح ہے. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، شجر کے پاس جانے سے ہی منع کیا تھا. بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ نہیں؟ سن کے بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی دور ہی سے بولا. صحیح ہے؟ کیا مطلب صحیح ہے؟ پاس ہی سے بولا. جی ہاں، پاس ہی سے کیوں بول رہا ہے، دور سے کیوں نہیں بول رہا؟ کیونکہ یہ جگنو آپ کی اپنی خودی، آپ کا اپنا دل ہے جس میں روشنی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو دور سے بولنا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا کہ آہوزاری اتنی اونچی تھی کہ دور تک آواز گئی. جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. تو حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. مکھی وہی کیڑا ہے. مکھی میں روشنی آ جائے تو جگنو بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے شروع ہوئی تھی کہانی. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا. پھر کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. خدا تک پہنچنا تنہا ممکن نہیں ہے، دوسروں کو ساتھ لے کر پہنچ سکتے ہیں. نماز باجماعت، ٹھیک ہے، وہ ساری بات. اب تمام بچوں نے دعا مانگی تھی، روشنی بن گئے، لیکن ایک بچہ ہے جو نہیں بن سکا روشنی. اگلی نظم میں پتہ چلتا ہے. وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا. کون سی نظم ہے؟ ماں کا خواب. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کیوں روشنی نہیں بن سکا، اس کا جواب ماں کا خواب میں ہے. جب یہ روشنی مل گئی ہے تو اب وہ جو ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا تھا وہ دور ہو گیا ہے. لہذا جب وہ اندھیرا دور ہوا ہے، اب آپ آخری نظم پر پہنچے ہیں، تو وہ اندھیرا دور ہونے کے بعد آتا ہے یاد مجھ کو. یہ کون سا گزرا ہوا زمانہ ہے؟ یہاں سے پہلے کا. وہ باغ کی بہار ہے. باغ کون سا ہے؟ جنت کا. وہ سب کا چہچہانا. جب سب روحوں سے پوچھا گیا تھا
اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے. تو سب کا چہچہانا, آزادیاں کہاں, وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا, اپنی خوشی سے جانا, اور آخر میں جو آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے. تو یہ قید کرنے والا کون ہے؟ یہ آپ کا اپنا لالچ, اس دنیا سے آپ کا تعلق وہ ہے. اور مولانا روم نے یہ بات بڑی تفصیل سے کہی ہے اور یہی الفاظ استعمال کر کے کہی ہے, قفس, قید کرنے والے, وہ سب کچھ. تو وہ ہمارے تعلقات. اب یہ کہانی پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ 7 سٹیجز ہیں. اس دن جو میں نے آپ کو پاکستان کی 7 سٹیجز بتائی تھیں, بالکل اسی ترتیب سے وہ چلتی ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں, اس پر ہم پھر آ سکتے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیے, انکوائری ایک مکڑا اور مکھی. انکوائری کی بنیاد اگر آپ کی اپنی ذات پر یقین نہیں ہے تو پھر علم سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈسکوری, گلہری, ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا, یہ اس کی حکمت ہے. یہ سب سے بڑی ڈسکوری ہے نا, ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. یہی ڈسکوری ہے, اور کوئی ڈسکوری نہیں ہے. ٹرانسینڈنس, اپنے آپ سے اوپر اٹھنا, اشرف المخلوقات ہونے کا احساس ہونا, ایک گائے اور بکری. فریڈم, بچے کی دعا, روشنی بن جانا. ٹھیک ہے. ایکشن, ہمدردی, جگنو جو کر رہا ہے وہ ایکشن ہے. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ایکسپینشن, وسعت پذیری, اپنے آپ کو پھیلا کر دوسروں کو سمیٹنا. یہاں پر ماں کا خواب میں جو بچہ ہے وہ اس میں ناکام ہو رہا ہے. ایکسپینشن وہ ہے جو باقی سب بچے کر رہے ہیں. زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے, دیے ان کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے, وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں, خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں. یہ ایکسپینشن ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ایک مکڑا اور مکھی میں انکوائری میں ناکام ہونے والے کی کہانی ہے, تو یہاں ایکسپینشن میں ناکام ہونے والے کی کہانی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایکسپینشن کیا ہوتی ہے. سینرجی جسے آپ کہتے ہیں, وہ جو دیے سب کے ہاتھوں میں جل رہے ہیں وہ سینرجی کی علامت ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. کریشن, کریشن خدا کو دیکھنا ہے. سیدھی سادی ڈیفینیشن, کیونکہ جتنی بھی تخلیق ہوتی ہے وہ خدا کو دیکھنے کی کوشش میں ہوتی ہے. چاہے کوئی سنگ تراش بت بنائے, چاہے کوئی خطاطی کرے, تو کریشن خدا کو دیکھنا ہے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ اس باغ کا عکس اپنے دل پر کریٹ کرنا کریشن ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 7 سٹیجز ہو گئے. اچھا, یہ 7 سٹیجز جو ہیں یہ آئے کہاں سے ہیں؟ ایک اور کتاب ہے جس کے پہلے چیپٹر میں 7 جملے ہیں. کسی نے پڑھی ہے؟ ایگزیکٹلی. ذرا وہ 7 آیتوں سے میچ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک مکڑا اور مکھی. اللہ کے نام سے شروع کرنے پر وہ انجام نہیں ہوتا جو مکھی کا ہوا. الحمدللہ رب العالمین, ایک پہاڑ اور گلہری. ٹھیک ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں.
الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہی صفات اس نے آپ کو دی ہیں. یہ تیسری آیت بہت عجیب و غریب آیت ہے. اس میں اللہ کا نام آیت کے اندر نہیں آ رہا، صرف لفظ ال جو لگا ہوا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ الرحمن اور الرحیم وہ ہے. اور ویسے چھوٹی موٹی سطح پر رحم کرنے کی صلاحیت ہم سب میں ہے. تو جو کنیکشن ہے آپ کا خدا کے ساتھ وہ یہاں پر پتا چلتا ہے. ایک گائے اور بکری. مالک یوم الدین، بچے کی دعا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمدردی. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ماں کا خواب. وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں. صراط المستقیم، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پرندے کی فریاد. ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ٹھیک ہے. یہ 7 آیات سے اس کا کنیکشن ہے. اور اب اگر آپ پاکستان کے 7 سٹیجز کو دوبارہ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ان 7 آیات کے حساب سے چلتے نظر آئیں گے. چوتھی آیت مالک یوم الدین. چوتھا سٹیج وہ ہے جہاں پاکستان بن رہا ہے. اب 7ویں سٹیج میں ہم ہیں. آپ دیکھیں گے کہ خود بخود انعمت علیہم غیر المغضوب اور ولا الضالین کی تفریق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اب محسوس ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ کس کا رجحان مذہبی ہے یا نہیں ہے. ہر ایک محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ انکوائری ڈسکوری وغیرہ کا ماڈل بھی سورہ فاتحہ پر بیسڈ ہے. اب اقبال کے ورکس میں یہ 7 سٹیجز تک تو چیزیں ہوتی ہیں. 7ویں سٹیج کے بعد کیا ہوگا؟ 7ویں سٹیج کے بعد آپ پھر پہلے سٹیج پر آ جاتے ہیں اگلے سائیکل کے. لیکن اگلے سائیکل میں جب آپ پہلے سٹیج پر دوبارہ آتے ہیں تو بڑا خطرناک سٹیج ہوتا ہے. وہ خطرناک سٹیج اس لیے ہوتا ہے کہ اگر 7ویں سٹیج پر آپ نے کریشن کی ہے تو وہ کریشن آپ نے کی ہے، چاہے اپنی خودی کو دوبارہ کریٹ کیا ہو، جو کچھ بھی کیا ہے. اب اگلے سائیکل میں جو انکوائری آپ کر رہے ہوں گے وہ اپنی کریشن کے بارے میں کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کی کریشن جو ہے اس میں اور قدرت کے پورے نظام میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ کی جو کریشن ہوگی وہ بالکل اسی طرح سے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو ریفلیکٹ کر رہی ہوگی جس طرح سے کہ پوری کائنات ہے. تب وہ کریشن ہے، ورنہ تو وہم ہے. اگر ایک ماں ایک بچہ بھی پیدا کرتی ہے تو بچہ اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان ہے، وہ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو کائنات میں ہیں. اگر ایک آرٹسٹ اقبال اگر یہ 7 نظمیں بچوں کی لکھ رہے ہیں تو ان میں وہ پورے پیٹرنز ہیں جو تاریخ میں ہیں، جو قرآن میں ہیں، جو کائنات میں ہیں. تو اب اگر آپ نے وہ چیز کریٹ کی ہے جو اپنی جگہ پر پوری کائنات ہے
تو آپ کی انکوائری اپنی کریشن کے بارے میں ہوگی، چاہے آپ کائنات کے بارے میں کر رہے ہو لیکن اس کو بھی تو آپ کریٹ کر کے بیٹھے ہیں. لہذا یہ وہ مقام ہے جہاں پر منصور حلاج بولے تھے انا الحق. I am the creative truth. کیونکہ لاجیکل نتیجہ اس مقام پر یہی نکلتا ہے. اس سے آگے جب آپ ڈسکوری پر جائیں گے تو پھر ایک اور بات پتہ چلے گی، پھر وہ مکمل عرفان ہے کہ جو آپ جہاں پر خدا کو ایک نئے طریقے سے پہچان رہے ہیں. سیکنڈ سائیکل کا سیکنڈ سٹیج یہ 9 تک پہنچ کر پھر اس سے آگے ہمیں سیکنڈ سائیکل میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 9ویں سٹیج پر بات پوری ہو گئی ہے. اپنی کریشن سے آپ نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا، پھر اس میں سے خدا کو پہچان لیا. تو اب اگلے سٹیجز آپ کے پھر جو ہیں وہ اب انڈرسٹوڈ ہیں، کیونکہ وہ آپ ان 2 چونکا دینے والے مرحلوں سے نکل آئے، اب نارمل چل رہے ہوں گے. اقبال کی جو چوتھی کتاب ہے زبور عجم، اس میں انہوں نے ایک سیکشن ہے گلشن راز جدید، اس میں انہوں نے یہ 9 ٹاپکس دیے ہیں، 9 سوال پوچھے ہیں، ان کے جوابات دیے ہیں. تو ان سوالوں پر میں نے ٹاپکس بنائے ہیں کہ ہر سوال کا موضوع کیا ہو سکتا ہے. وہ یہ بنے 9: تھاٹ، نالج، یونین، سیپریشن، سیلف، سیلف لیسنس، کمپلیشن، آئی ایم دی کریٹو ٹروتھ، اویئرنیس. اردو میں بن جائیں گے فکر، علم، وصال، فراق، خودی، بے خودی، تکمیل، انا الحق، عرفان. عرفان. اب ایک عجیب و غریب بات سنیے. اقبال کی شعری تصانیف 9 ہیں. وہ 9 اس لیے ہیں کہ 9ویں تصنیف لکھتے ہوئے وہ فوت ہو گئے ارمغان حجاز، تو اس لیے 9 ہی ہوئی. یعنی یہ قدرت کی طرف سے ہوا، ان کا فیصلہ نہیں تھا کہ جی 9 لکھنے کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا، ہو گیا 9 ہیں. وہ 9 تصانیف ایک ایک اس موضوع پر بنتی ہیں، جو انہوں نے اس میں سے چوتھی میں 9 سوالات دیے ہیں. ان کی 9 کتابیں جس ترتیب میں انہوں نے شائع کی، اسی ترتیب میں وہ ان میں سے ایک ایک سوال کا جواب ہیں. اسرار و رموز کا بنیادی مقصد، اسرار خودی، رموز بے خودی، وہ اس بارے میں ہے کہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے. اس کا بنیادی تھیم یہ ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں آپ کسی چیز کے بارے میں شیور تو نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا جتنی بھی آپ کی علمی تحقیق ہے وہ کل کویسچن ہو سکتی ہے، کل کیا وہ آج ہی کویسچن ہو سکتی ہے. تو اس میں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بنیادی علم کا حاصل کرنے والا جو آپ کے وجود میں حصہ ہے وہ دماغ نہیں ہے، وہ خودی ہے. وہ آپ کا انٹیوشن ہے جو پہچانتا ہے، اور اس انٹیوشن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، تاکہ آپ چونکہ اس دنیا میں ہیں جو کاز اینڈ ایفیکٹس کی دنیا ہے، تو آپ اپنے انٹیوشن کو چیک کر سکیں، پہچان سکیں. تو یہ تھاٹ بنیادی اس کتاب کا مقصد بن گیا. اے میسج فرام دی ایسٹ میں 1923 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب کوئی بھی مفید علم ہیومینٹیز کے شعبوں میں ویسٹ سے نہیں آئے گا. ایسٹ سے نیا
علم پیدا ہوگا جو ابھی ایک آئیڈیل کے پری نیٹل سٹیج میں ہے. اب اس دن جو ہم ساری بات کر رہے تھے ابن صفی، وحید مراد وغیرہ، یہ سب ایک نئی پوئٹکس بنا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے کی کوئی چیز ویسٹ میں نہیں ہے، خود اقبال کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نالج کے بارے میں ایک بنیادی انہوں نے فیصلہ. پھر اس کتاب پیام مشرق جو ان کی دوسری کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ویسٹ کس طرح سے ہمارے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہم ان سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا ہے. اب ہمارا کام اپنے طور پر کچھ چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. بہت کلیئر تھے اقبال اس بارے میں. تو یہ نالج کے بارے میں وہ ان کا پورا اوور ویو وہاں موجود ہے. وصال، بانگے درا، ایک شاعر کے ذہن کی کہانی ہے. شاعر کا ذہن، وجدان، وہ کس طرح اس کو کائنات کی تمام ریالٹیز کے ساتھ ملا رہا ہے، ان کے ساتھ ایک اس کو یونین پیدا کر رہا ہے. زبور عجم، فراق. فراق، جدائی کائنات میں کیوں ہے؟ اصولوں کی وجہ سے ہے، پرنسپلز کی وجہ سے ہے، اور اس لیے دوسری آپشن جو ہے وہ فنا ہے، موت ہے. پروانہ فراق کو نہیں برداشت کرتا تو وصال کی کیا صورت ہوتی ہے؟ جل جاتا ہے. صوفی جو وصال کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں وصال کے لیے لفظ کیا ہے؟ فنا. تمام سیارے اپنے اپنے مدار پر رہتے ہیں، اس لیے قائم ہیں اور اس لیے تنہا ہیں. ٹھیک ہے؟ تو فراق کی حقیقت اگر سمجھنی ہو کہ ہم کیوں جدا ہیں، یہ ہماری تنہائی کیوں ہے، تو کائنات کے اصولوں پر غور کریں، باطنی اصولوں پر. تو زبور عجم وہ کتاب ہے جہاں یہ پورا ماڈل 759 بلکہ 975 یہ اس میں ایکسپلین ہوا ہے. ایکسپلین تو نہیں، ڈیمونسٹریٹ ہوا ہے. ایکسپلین اسے ہمیں خود کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو زبور عجم. خودی. اب پانچواں سوال یہاں خودی کے بارے میں اقبال کا یہ ہے زبور عجم میں کہ اپنے آپ میں سفر کرنے کا کیا مطلب ہے. تو اپنے آپ میں سفر جاوید نامہ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا 5ویں کتاب جاوید نامہ ہے. بے خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کھو دینا، خودی حاصل کر کے اس کو ختم کر دینا. خودی سے چھٹکارا کیسے پاتے ہیں؟ بال جبریل. بال جبریل خودی کے بارے میں نہیں ہے. بال جبریل خودی کو فنا کرنے کے بارے میں ہے. کہیں مناظر فطرت میں خودی فنا ہو رہی ہے، کہیں قوم میں ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو فنا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اپنی قوم میں اپنی ذاتی خودی کو آپ فنا کر دیں، یعنی اجتماعی رائے میں. اور اس کی جو صورت ہے وہ عشق رسول ہے. مسلم ملت جو ہماری ہے اس سے عشق حقیقی اس لیے ہے کیونکہ یہ عشق رسول کی ایک صورت ہے، اور عشق رسول وہ عشق ہے جو خدا کو بھی ہے، تو اس لیے وہ حقیقی ہے.
ٹھیک ہے. تو بالج یعنی یہ جو بے خودی جو چھٹا سٹیج آپ کا بنے گا یا چھٹا سوال, بے خودی کا جہاں پر بھی ذکر ہے وہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی چھوڑی ہوئی قوم سے منسوب ہے. لہذا سب سے مشہور نعت اقبال کی بال جبریل میں ہے, ذوق و شوق, لوح بھی تو قلم بھی تو. ٹھیک ہے. اچھا, اسی میں وہ مصرع ہے نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو, جو ہمارے چھٹے سٹیج میں مستنصر حسین تارڑ کے تمام ورکس کا ٹھیک ہے. اچھا, اور تو وہ اچھا, اب ساتواں دور جس میں آج ہم ہیں, تکمیل کیا ہوتی ہے یہ آپ کو 7ویں کتاب سے پتہ چلتا ہے, ضرب کلیم, اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف. آپ پوری سر سید احمد خان کے وقت سے آج تک کی اپنی تاریخ اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ کون سا کوئی اور لمحہ ہے جب پوری قوم اس طرح سے ان فیلنگز میں گرم آپ کو نظر آ رہی ہو جو ضرب کلیم میں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پوری بات. تو اب ضرب کلیم کو غور سے پڑھیں, اعلان جنگ ہے, مگر ہماری جنگ نظریاتی ہے. وہ جو عصا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ نظریاتی ہے. یعنی جتنی ویسٹرن فکر کی بنیادیں ہیں ان کو وہ اس میں تہو بالا کر رہے ہیں ضرب کلیم میں. ادبیات, فنون لطیفہ, سیاسیات مشرق و مغرب, وہ ساری چیزیں ان کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. تعلیم و تربیت, ان تمام چیزوں کے لیے نئے نظام اسلام میں سے ابھر رہے ہیں. ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے, خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی, کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی. اور جیسے کہ میں نے کہا, خودی 47 کے بعد سمپل ڈیفینیشن کہ آپ کی خودی پاکستان ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پوری سائنس بن جائے گی. یہ ایک ہائپوتھیسس جیسے E=mc², یہ آپ ہائپوتھیسس لے کر چلیں کہ یہ جو خودی کا ذکر ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جی خودی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پاکستان آپ کی خودی ہے. اب کیسے ہے, ظاہر ہے یہ کنفیوز کرنے والا سوال ہے. اس پر آپ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اس ہائپوتھیسس کو لے کر چلیے. تو خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر, اب اس کا کیا مطلب نکلا وہ آپ دیکھ لیجئے. انا الحق 8واں موضوع, 8ویں کتاب ہے اقبال کی, پس چے باید کرد اے اقوام شرق, یعنی اب کیا کرنا چاہیے اے مشرق کی اقوام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2027 سے اگلے جو 20 سال ہیں غالباً ان 20 برسوں میں اس کتاب کی اصل اہمیت سامنے آئے گی اور وہ مناظر سامنے آئیں گے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں. اب اس میں سب سے زیادہ زور انہوں نے اسی پر دیا ہے کہ یہ جو سودی نظام پورا بینکس کا ہے اس کے جال سے اپنے آپ کو آزاد کرو. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ان 20 برسوں سے گزرنا ہے کہ اپنے آپ میں کانفیڈنس تو ہم ڈیولپ کریں. شاید میرا خیال ہے. لیکن یہ 8ویں بات انا الحق, وہاں پر پورا مشرق جو ہے وہ
ایک وجود بن کر سامنے آ رہا ہے. اور اقبال کا کہنا ایک اور جگہ جاوید نامہ میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرق ایک جسم ہے، افغانستان اس کا دل ہے. جب تک دل بیمار ہوگا پورا جسم بیمار رہے گا. پسچے باید کرد کے ساتھ سیکنڈ پارٹ میں بالکل سیمیٹریکل، بالکل اسی ضخامت کی مثنوی مسافر شامل ہے جو افغانستان کا سفر نامہ ہے. اب یہ انالحق کی بات سمجھ میں آتی ہے. پورا مشرق ایک جسم ہے اور جو اس کا دل ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، افغانستان کا سفر نامہ. وہاں پر جو چیزیں انہوں نے افغانستان سے جو توقعات وابستہ کی ہیں، جو چیزیں وہ آج تک اقبال سکولرز حیران ہیں کہ یہ انہیں کیا سوجھی تھی، کیا نظر آیا تھا. وہ میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں نظر آ سکتا، 20 سال ٹھہر جائیں. اب آخری چیز اویئرنیس، عرفان. ایک بات جو مجھے ابن صفی کے ہاں سے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو عرفان کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کسی عجیب انداز میں ایک تو حق و باطل کا بہت بڑے لیول پہ تصادم ہوتا ہے اور ایک قسم کا سٹیل میٹ بھی ہوتا ہے. وہ سٹیل میٹ صلح نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ڈٹے رہتے ہیں مگر انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہ میں اسے ختم کر سکتا ہوں نہ وہ مجھے ختم کر سکتا ہے. بہت مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ارمغان حجاز جو کتاب ہے اقبال کی آخری، اس میں ابلیس کے بارے میں 2 نظمیں ہیں، ایک فارسی میں ایک اردو میں. اور فارسی والی نظم میں وہ ابلیس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم دونوں جنت سے نکالے ہوئے ہیں تو آپس میں جھگڑنے کا کیا فائدہ، اس دنیا کو مل کے جنت جیسا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ ایکچولی آدم اب اتنا چالاک ہو گیا ہے کہ جو بہکاوا ابلیس نے آدم کو دیا تھا اب آدم وہی ابلیس کو دے رہا ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر اردو کے حصے میں آتا ہے، غالباً اسی بات پر اتنا گرم ہو کر ابلیس اپنی مجلس شورا بلاتا ہے، ابلیس کی مجلس شورا. اور اس کے ساتھ ایک عجیب کچھ فگرز لکھی ہوئی ہیں. اس کا جو ٹائٹل ہے ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا، اس کے نیچے لکھے ہیں 1936. اقبال نے عام طور پہ اپنی نظموں کے ساتھ ڈیٹس نہیں لکھی ہیں، صرف وہاں لکھی ہیں جہاں اس کا کوئی خاص تعلق ہے اس سال سے. مثلا مسلم ایک نظم ہے بانگے درا میں، وہاں تو یہاں اگر انہوں نے لکھا ہے تو وہ کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. 1936 آپ دیکھتے جائیے کہ کیا کیا کچھ ہوا تھا 36 میں. آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اور وہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں 1936 انہوں نے لکھا ہے. اگلے 50-100 سال میں حق اور باطل دونوں کے جتنے محاذ کھل رہے ہیں ان کی بہت چھوٹی چھوٹی نظر نہ آنے والی، اگنور ہو جانے والی بنیادیں اس سال پڑتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں، میں نے جتنا اس پہ غور کیا ہے. یہ ہنٹ ہے، اپنے طور پہ دیکھیے گا. تو وہ ابلیس کی مجلس شورا بھی وہاں ہے. اور آپ جانتے ہیں وہ نظم سب نے میرا خیال ہے واقف ہوں گے کہ ابلیس جو ہے وہ اس کے 5 مشیر ہیں تو وہ ان سے مشورہ کر رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہر ایک اپنی اپنی بات کرتا ہے. تو آخر میں ابلیس کہتا ہے کہ اصل جو خطرہ ہے مجھے وہ مسلمانوں سے ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ ان لوگوں کو تم مذہب کے نام پر دنیا سے دور لے جاؤ، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. فضول قسم کی فلسفیانہ بحثوں میں الجھاؤ، میٹا فزکس کے چکر میں ڈالو،
ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، تاکہ یہ جو ہے خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ عرفان ارمغان حجاز آخری کتاب۔ یہ 9 کتابیں نویں لکھتے ہوئے اقبال فوت ہو گئے، اور یہ 9 ٹاپکس، ایک ایک کتاب اس میں سے ایک ایک کا جواب بن رہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ اقبال کے لائف، اقبال کے ورکس اور کائنات کے ساتھ بلکہ تقدیر کے ساتھ ایک ان کے درمیان ایک یونٹی نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے پہلی کتاب جو اسرار و رموز ہے، یہ اسرار و رموز پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم، پسچ بایت کر، ارمغان حجاز، یہ ان کے نام ہیں، یہاں انگریزی میں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی کتاب اسرار و رموز ہے، اس کا پہلا حصہ 1915 میں چھپا تھا، تو یہاں سے اقبال کی وہ شاعری شروع ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، جسے ہم الہامی شاعری کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جتنی نظمیں ہیں 1901 سے بلکہ 1900 سے، وہ تمام نظمیں پھر تیسرے مجموعے میں شامل ہوئیں جو 1924 میں چھپا، بانگ درا۔ وہ اس سے پہلے کتابی شکل میں نہیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ لہذا اگر آپ پبلیکیشنز کی ڈیٹس دیکھیں تو چاہے وہ حمالہ وغیرہ انہوں نے کب لکھی 1901 میں، لیکن جو پبلیکیشنز کی ڈیٹ شروع ہوتی ہیں وہ 1915 ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اب اس پہ غور کریں کہ پہلی کتاب اسرار و رموز کے آخر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر میرے حرف میں، میرے الفاظ میں قرآن کے سوا کچھ اور ہے تو قیامت کے دن آپ اپنے قدم بوسی سے مجھے اس سعادت سے محروم رکھیں اور اپنی امت کو میرے شر سے بچا لیں اور میرا پیغام نہ پہنچنے دیں۔ لیکن اگر میں نے واقعی اس میں قرآن کے موتی پروئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے عشق کو وہ عمل سے ہمکنار کر دے، خواب کو حقیقت وہ بنائے۔ اب اتنی بڑی بات ایک شخص کہہ رہا ہو اور پوری دنیا سن رہی ہو، بہت مشہور ہوئے ہیں یہ اشعار۔ اس کے بعد 1915 اور 1938 جب قدرتی طور پر اقبال کے کلام کا خاتمہ ہوا، تکمیل ہوئی، کیونکہ آخری کتاب ان کی وفات کے چند مہینے بعد چھپی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1915 تو وہ چوز کر سکتے تھے، مگر اینڈ کی تاریخ انہوں نے چوز نہیں کی ہے، وہ خود بخود ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ڈیفرنس نکالیں کتنے سال بنتے ہیں؟ نہیں بھائی، 1938 میں سے 1915 نکال دیں۔ کوئی اور کتاب یاد آتی ہے جو 23 سال میں مکمل ہوئی ہو؟ اس کا کچھ اس دعا سے تعلق ہو سکتا ہے جو وہاں مانگی جا رہی ہے؟ کہ تمام علم کا احاطہ کرتے ہیں۔ اقبال کی پوری فکر کو سسٹمیٹائز کرنا ہو تو ان 9 ٹاپکس میں آئے گی، اور میری ایک جسارت
یہ ہے کہ میں ایڈ کروں گا کہ اگر آپ ویسے بھی کام کا جتنا علم ہے اس کو اگر آپ ارینج کرنے بیٹھیں گے تو وہ ان 9 ٹاپکس میں آ جائے گا. یہ 9 موضوعات آپ نے لوگوں کو سمجھانے ہیں مختلف سطحوں پر، کلاس 1 سے لے کر کلاس 16 پلس تک. یہ 9 موضوعات شاید ہر سبجیکٹ میں کامن بھی ہوں گے. جب سمجھانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو 9 ٹاپکس بنتے ہیں. اگر ان کو سمجھانے کی بجائے آپ اپنی ذات کے اندر ایکسپیرینس کرنا چاہیں، تجربہ کرنا چاہیں، تو پھر 7 رہ جائیں گے، کیونکہ اگلے 2 جو ہیں وہ آپ کے پہلے 2 تجربوں کا ریپیٹیشن